بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک حقیقت ہے یا پھر وہم؟ جادو ایک حقیقت ہے، محض وہم نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہاتھوں کی چال یا آنکھوں کے فریب کو جادو سمجھتے ہیں، لیکن جادو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جادو کسی کے ساتھ نفرت کرنے کا باعث بن سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ جادو آدمی کو اس کی بیوی سے الگ کر سکتا ہے۔ شیطان جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی بیوی سے الگ کر دے، جیسا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین شیطان وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ و فساد پھیلاتا ہے۔ ان میں سے ایک یعنی اس کے لشکر میں سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں سے سرگوشی کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ شیطان جواب دیتا ہے، خدا کی قسم تم نے زیادہ کام نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے، میں اس سے سرگوشیاں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے اس کی بیوی سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد شیطان اسے اپنے قریب لاتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہی ہے جس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ جدائی جادو سے یا کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے۔ بعض جادوگر لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے جادو کا ایک بڑا کارنامہ پیش کیا۔ لوگوں نے جادو کے نتیجے میں دیکھا کہ انہیں سانپ نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مرتد ہے، خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے جادو کا عمل اس کے ہر نیک عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ کسی مقصد کے لیے جادوگروں کے پاس جانا غلط طریقہ ہے۔ اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات پر یقین کرے تو اس کی 40 دن کی نمازیں رد ہو جائیں گی۔ چنانچہ ان کے پاس جانا یا جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے ان سے مدد لینا ممنوع ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور بعض نبوی دعاؤں کے تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ کچھ جادو گرہوں اور دیگر مواد پر پھونک کر کیا جاتا ہے جس سے سحر زدہ شخص کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کر رہا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں کر رہا ہے۔ دوسری قسم کسی شخص کے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جنسی طور پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیوی یہ تصور کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر حیوان ہے۔ ایک اور قسم یہ ہے جس سے شوہر تصور کرتا ہے کہ اس کی بیوی جب بھی اس کے پاس جنسی طور پر آنے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، اگرچہ وہ صاف اور خوشبودار ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جو جادو کا سہارا لیتی ہیں تاکہ ان کے شوہر اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائیں یا اپنی دوسری بیوی یا بیویوں کو طلاق دے دیں تاکہ وہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیں، یہ دوسروں پر ظلم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اور ایسے افراد کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔